السلام علیکم ناظرین، بلدیہ اٹک کا اجلاس زیر صدارت کنوینر وائس چیئرمین ملک طاہر امان منعقد ہوا۔ اس سے ممبران نے بھی اپنا اظہار خیال کیا ہے اور چیئرمین شیخ ناصر محمود نے بھی اس موقع پر سپیچ کی ہے۔ اس کی ایک رپورٹ ہے، آپ کو دکھاتا ہوں۔ عوام صاحب وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی اٹک کے پانی کے بل صرف بینک آف پنجاب میں جمع ہوتے ہیں، جس وجہ سے بینک میں بھی کافی زیادہ رش ہوتا ہے اور عوام کو بھی لمبی قطار میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ لہذا عوام کی سہولت کے لیے بجلی اور گیس کے بلوں کی طرح پانی کے بل بھی باقی تمام بینکوں اور آن لائن جمع کرنے کی اجازت فرمائی جائے۔ اس سے عوام الناس کو بھی سہولت ہوگی اور اس طرح پانی کی ریکوری میں بھی اضافہ ہوگا۔ برائے منظوری۔ مجھے یہ ادھر آ کے میں بتاتا ہوں آپ میرے کو آئے گی تو میں بھی ممبر بھی اس کا ایک ممبر بھی ہوں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا قانون ہے تو آپ اس کی وضاحت کر دیں گے۔ گورنمنٹ کی ہدایات کے مطابق پنجاب بینک کو یوز کیا جاتا ہے، تو اب مجھے نہیں پتا، میرے آفیسر بیٹھے ہیں، ان کو یہ وضاحت کر دیں کہ اگر ہم کسی اور بینک میں جا سکتے ہیں۔ نہیں، بینک نہیں جانا چاہ رہے، جانا یہ چاہ رہے ہیں کہ سوئی گیس کے بجلی کے بل گھر بیٹھے آپ اپنے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کر کے جمع کرا سکتے ہیں۔ ایک سہولت ہے، نہ عوام کو تکلیف ہوگی، نہ ڈیفالٹر بنیں گے اور نہ ہی لائنیں لگیں گی۔ یہ ہر کسٹمر کو ایک سہولت دی گئی ہے کہ آپ کا پانی کا بل ہے، آپ گھر بیٹھے اس کو جمع کرا سکیں گے۔ ہم کوشش کریں گے اگر گورنمنٹ کے قانون کے مطابق ہو سکا ہوگا۔ ہماری ایک اچھی کوشش ہے شہریوں کے لیے سہولت دینے کے لیے۔ اگر آپ پورا ہاؤس چاہتا ہے کہ شہریوں کو سہولت دی جانی چاہیے، اگر منظور کریں گے اس کو ہم آگے لکھیں گے۔ میں آخر چیئرمین صاحب ووٹ چیئرمین صاحب میں آخر اعتماد کا ووٹ کرو یہ لکھا بھی بجٹ چیئرمین صاحب نے پاس کر دیا، ابھی تک ہم ممبروں سے انہوں نے اعتماد بھی نہیں دیا کہ بھائی ہم ان کو پسند بھی کرتے ہیں کہ نہیں۔ کہو جی شاہی صاحب، یہی بات کہ آپ نے میرا نام کیوں منٹس لکھے ہیں، منٹس پہ ذکر نہیں کیا گیا، نہ آپ کا کیا گیا، نہ اپنا نہ ان کا کیا گیا، نہ میں نے کچھ باتیں کی، نہ ان کا ذکر کیا گیا ہے، صرف لکھا گیا ہے اور آگے منظور ہے۔ ہاں یہ جو ہے ہمیں اگر یہ نہیں لکھیں گے تو ہمیں آگے بیٹھنے کا کیا ہے؟ یہ آپ کا جو آپ کو پارٹی بھیجے ہے اس کو آنا چاہیے تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے دن بھی یہ بات کہی تھی اور آج بھی اس پہ قائم ہوں کہ ہر معزز رکن کی تجویز کو، قرارداد کو ہم مقدم رکھیں گے اور یہی ہمارا ماٹو ہے۔ جہاں تک ان کی بات کا تعلق ہے، میرے معزز رکن، میرے سینئر کونسلر، میرے بڑے بھائی جناب جاوید صاحب کا، تو میرے خیال میں تو یہ آج تک یہ سمجھتا رہا ہوں کہ مجھے اس ایوان کا اعتماد حاصل ہے، لیکن اگر آپ کو میرے اعتماد میں اور کچھ تھوڑا سا 21-22 مہینوں میں کوئی اعتماد میں فرق پڑ گیا ہے تو آپ ابھی قرارداد یا اس کی شکل میں تحریری دے دیں تو ہم اس کو ایوان کی رائے سے کہ نیکسٹ اجلاس میں رکھیں یا ابھی کریں، جب آپ حکم کریں گے آپ کی رائے۔ اور اگر اس ایوان نے میں اپنی بات کرتا ہوں، اگر اس ایوان کے اعتماد مجھے حاصل نہیں ہوگا تو میں عمران خان کی طرح سلیکٹر بن کر ایک دن اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ میں ان بینچز میں پہ جا کر بیٹھ جاؤں اور جس کو آپ معزز رکن جس کو نئے قائد ایوان کو سامنے لائیں گے، میں ایک کارکن کی حیثیت سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اور اس کی اجازت آپ دیتے ہیں؟ کسی کی اجازت یہ جو ہمارے جناب اس کی اجازت دیتے ہیں؟ میں یہ اجازت دیتا ہوں کہ جس وقت بھی آپ قرارداد پیش کریں گے، کسی بھی قانونی ریفرنس سے آپ قرارداد پیش کریں تو ضرور آپ پیش کریں گے۔ آپ نیکسٹ اجلاس کے لیے کسی قانون کے ایسے ریفرنس دے کے جو چیزیں ہاؤس پہ ریفرنس کرتے ہیں رکھیں گے، ضرور اس کو ویلکم کریں گے۔ ایک ہوتا ہے قانون، ایک ہوتا ہے
انسان کے اندر جو ضمیر یا جو انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ناصر صاحب کو یہ یقین ہے کہ مجھے ممبر نہیں پسند کرتے تو یہ زبردستی یہاں کیوں بیٹھتے ہیں؟ یہ نہیں بیٹھتے، لیکن آپ جس طرح پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کریں، میں بالکل ویلکم کرنے کے لیے تیار ہوں. نہیں، پروسیجر تو اڈاپٹ 2-3 مہینوں میں پتہ نہیں اس کا ہو بھی سکتا نہیں، لیکن ایک انسان کے اندر اور 2 دن میں بھی ہو جاتا ہے. میں بتا دوں گا پروسیجر. ہاں بتائیں کہ ہم ان کے خلاف کرنا چاہتے ہیں. میں بتا دوں گا. آپ جس وقت کا آزاد دیں گے میں آپ کو اس کو پورا کروں. ہم نے دے دیا، ہم نے دے دیا، ہم نے ایجنڈے میں پیش کرتے ہیں جی. آپ ریفرنس دیں گے دیں گے. کل رکھ لیں، اجازت رکھ لیں، کل رکھے، پرسوں رکھے، جب مرضی رکھے. چیف صاحب یہ ہم دے سکتے ہیں؟ یہ چیف صاحب کا کام نہیں ہے، یہ ہاؤس کا کام ہے. جی رانا صاحب، ہم سارے کونسلر، چیئرمین، وائس چیئرمین 2.5 سال تک آؤٹ. اب کیونکہ ہم بحال ہوئے تو بحال ہو کر ہم اسی پوزیشن میں آئے ہیں جس پوزیشن میں 2.5 سال پہلے تھے. اب رہ گیا آگے یہ آپ لوگوں کی ثوابدید ہے کہ آپ بھی اور آپ بھی اگر یہ چاہیں تو ووٹ آف کانفیڈینس جس کا چاہیں یہ لے سکتے. پوری بات سن رہے ہیں. یہ ووٹ آف کانفیڈینس یہ بھی لے سکتے ہیں خود اور آپ بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ اگر کسی کو ان پر کانفیڈینس نہیں، اگر یہ نہیں لیتے اور کسی کو نہیں ہے تو پھر آزاد موو کرے، اس کے اوپر ووٹنگ ہو جائے گی یا اس کے اوپر جو بھی ہوگا بحث ہو جائے گی. لیکن اس طرح نہیں ہے کہ اچانک ہم کہتے ہیں جناب آپ چیئرمین نہیں یا یہ چیئرمین. جب تک کہ ان پر لوگ کانفیڈینس نہیں ہوتا یہ چیئرمین ہے. اگر کسی کو آپ وائس چیئرمین ہیں یہ چیئرمین ہے، اگر کسی کو آپ پر یا آپ پر اعتماد نہیں ہے تو وہ قرارداد موو کرے، نو کانفیڈینس موو کرے، اس پر آپ فیصلہ کر دے گا. اور اگر ویسے آپ دونوں چاہیں اپنے طور پر بھی ووٹ آف کانفیڈینس لیے. میں ضمن میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے چونکہ ایک جنٹل مین کمٹمنٹ کی تھی کہ میں 1 سیکنڈ بھی اس ایوان میں بطور لیڈر آف دا ہاؤس نہیں بیٹھوں گا. اور اگر میرے معزز کونسلر صاحبان کی یہ رائے ہے کہ مجھے اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے تو میں ابھی اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور میں اپنے ڈاکومنٹس یہاں سے اٹھا کر پچھلی سیٹوں پہ بیٹھ کر اگر آپ مجھے اس ایوان میں دوبارہ اعتماد کا ووٹ دیں گے تو میں اس سیٹ پر بیٹھوں گا، نہیں تو میں اپنے آپ کو اب بجانے نہیں سمجھتا. بہت اپنا عہدہ چھوڑ کر آپ یہی تو اس ملک میں رونا ہے. عمران خان کو کہتے ہیں کہ جی جی چیئرمین صاحب نے بہت بڑا اور بڑا حوصلہ دکھایا ہے اور انہوں نے خود اپنے آپ کو کانفیڈینس کے لیے پیش کر دیا ہے. میں اپنی طرف سے اپنے ساتھیوں کی طرف سے ان پر پورا کانفیڈینس. آئیں گے اپنی سیٹ میں آئیں گے. اب ملک کو ساتھ لے کے چل رہا ہے جو تھی آسو سی. یہ ناصر صاحب آپ نے یہ جو قدم اٹھایا ہے اس پہ آپ نے اپنا بہت وزن بڑھا لیا ہے. ہم آپ کو دلی طور پر مبارکباد دیتے ہیں اور وہی انسان ہوتا ہے جس کو عوام پسند کرے. اور ویسے کرسی کے ساتھ چمٹنا مجھے پسند نہیں ہے. آپ نے جو کچھ کیا ہے یہ ایک آپ نے تاریخ رقم کی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے آپ نے بتایا ہے اور ہم آپ لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ نہیں کرتے، لیکن اب 2.5 سال بعد آپ لوگوں کو کیا پتا ہے کہ ہم آپ پر اعتماد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. آپ نے آج پورے پنجاب میں اپنے آپ کا ایک نام پیدا کر دیا ہے.
لہٰذا میں یہ جتنی کمیٹیاں ہیں ان کو بھی کہوں گا کہ یہ کھڑے ہو کر اپنے اعتماد کے جن کو آپ نے بنایا وہ اپنے اعتماد کا ووٹ لیں اور ان کمیٹیوں کو باہر رکھنا یا نہیں رکھنا دوسری کمیٹیوں پر خالی فنڈ پر ہی آپ زور دینا. باقی قانون اب ہمارے عوام صاحب ہیں, آپ ہیں اور جتنی کمیٹیاں ہیں یہ سارے اعتماد اپنا اپنا لیں تاکہ پتہ ایجنڈے میں موجود ہے کمیٹیوں کا. آپ نے دیکھا کہ حکومت کا بجلی کا اور گیس کا جو بل ہے بل کے اندر اکاؤنٹ لکھا ہوتا ہے. میں نے تھوڑا سا فرض کیا ہے, ہو سکتا ہے کہ ہم چاہیں تو ہو سکتا ہے اکاؤنٹ نمبر لکھا ہوتا ہے, اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ بل منسلک ہوتے ہیں. ہم جہاں بھی جمع کراتے ہیں اس اکاؤنٹ میں پیسے پلیز پلیز اس میں بھی آپ بے شک کریں, لیکن ایک پانی کا اکاؤنٹ نمبر بلدیہ کا ہونا چاہیے جو کہ تمام بینک میں بھیجا جائے, وہ اپروو کرے. ہم سب کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹ نمبر لکھا ہوا ہے اور یہ ممکن ہے, اگر ہم چاہیں تو ممکن ہے, ہو سکتا ہے. تو بیٹا منظور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو قرارداد کنوینر صاحب نے پیش کی ہے مجھے اس پہ اعتراض ہے. اعتراض نمبر 1 یہ کہ ابھی کنوینر صاحب نے یہ کہا کہ میں مقدمہ کے لیے یہ والا جو بل ہے وہ قرارداد ہے سوری وہ پٹ کی ہے میں نے. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم سارے یہاں پہ مقدمے کے لیے بیٹھے ہوئے, ہم نے اپنے ذات کے لیے کوئی چیز یہ نہیں کہا کہ یہ ہمیں یہ شادی یا تو یہ جتنے بھی ہم یہاں پہ قرارداد رکھتے ہیں یا ڈالتے ہیں یہ مقدمہ کے لیے ڈالتے ہیں. ایک ہی مرتبہ اس کی آپ نے خود آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ آپ قرارداد آپ کے یہاں پہ آپ نے پیش کی جس پر آپ خود وہاں سیٹ سے اتر کے نیچے بیٹھے تھے. آپ نے کہا تھا کہ جو کنوینر ہوتا ہے وہ قرارداد اس کے یہاں پہ آپ نہیں ڈال سکتے. وہ چیف آفیسر کے خلاف تھی, بائی نیم تھی, اور میرا اور 1-to-1 جھگڑا تھا, وہ قرارداد تھی, میں خود جہاں چھوڑ کے وہاں بیٹھ کے میں نے پیش کی. سر میں یہی بات کر رہا ہوں, آپ نے ابھی یہ بات سر آپ نے ابھی یہ بات کی کہ یہ مقدمہ میں ہے. سنیں نا وہ چیف آفیسر وہ بھی ہم آپ کے ساتھ تھے, وہ بھی مقدمہ کے لیے تھا کیونکہ آپ بقول آپ کے یہاں ہمارے کیونکہ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ وہ یہاں پہ ٹھیک کام نہیں کر رہا. عوام مجھے اور آپ کو اس سے مسئلہ نہیں تھا, عوام کو مسئلہ تھا کیونکہ وہ عوام کی لائن کر رہا تھا. یہ آپ کے اور میرے الفاظ ہیں ٹھیک ہے. اور ابھی جو آپ کی قرارداد ہے یہ بھی مقدمہ کی ہے. آپ ماشاء اللہ بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں, آپ اپنی سمجھتے ہیں, آپ ناظرین بھی رہ چکے ہیں, آپ ہمارے وائس چیئرمین صاحب بھی ہیں, آپ سے منیر صاحب بھی ہیں. آپ اس کو پڑھ لیں, غور کر لیں. وہ صرف اس کی حد تک نہیں تھی, میری اور ان کی ذاتی ایک قصد تھی. ہائی کورٹ میں ریڈ بھی بائی نیم میرے کی تھی انہوں نے, اس کی بات تھی. میری عمل سبمیشن ہے وہ سر آپ کی ذاتی نہیں تھی. آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو, ہمیں یاد ہے سب ذرا ہائی کورٹ میں پارٹی ہم آپ کے ساتھ بیٹھے تھے, ہم بھی یہاں پہ یہاں سے آپ اٹھے تھے واک آؤٹ کے لیے ان کے خلاف. میری سبمیشن سن لیں. اب یہ ہے کہ یہ جو آپ ابھی ہم قراردادیں ڈالتے ہیں تو وہ بھی عوام کی مفادات کے لیے ڈالتے ہیں. مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے, اور باقی جتنے بھی موجود مسکرانا بیٹھے ان کو اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے. یہ اگر ڈالتے ہیں تو یہ عوامی مفاد کے لیے ڈالتے ہیں. تو میری سبمیشن یہ ہے کہ اگر آپ کی یہ بڑی بات کی یہ میری پرسنل نہیں ہے, وہ بھی آپ کی پرسنل نہیں تھی. آپ کی اور سے منظور کیا, آپ اس کی اپنی رائے کیا دیتے ہیں؟ جی وہ یہ میرا کیونکہ آپ نے خود کہا تھا کہ کب میں کہہ رہا ہوں. آپ بتائیں, آپ اس پہ رائے وہ بہت اچھی بات ہے. اس لیے اچھی بات ہے کہ عورتیں گھر میں اکیلی ہوتی ہیں اور وہ صبح سے شام تک پنجاب بینک کے سامنے لائنیں بنا کے کھڑی ہوتی ہیں. مجھے پتا ہے کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے اور ہم یہ منظور کرتے ہیں تاکہ آپ یہ ہمارے لیے آسانی پیدا کریں. جو اکیلی عورت ہے وہ ساتھ والی برانچ میں جائے, مارکیٹ میں جائے, جا کے اپنا بل جمع کرائے جیسے بجلی اور گیس کا کرواتے ہیں. ہم منظور کرتے ہیں آپ کو. تھینک یو. کرتا ہوں اگر ممبر صاحبان اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں تو آپ بحث نہ کریں, مہربانی کریں, ان کو چھوڑے تو سنیں. اب تک یہاں پہ سننا بحث کرنا نہیں ٹھیک ہے, لیکن وہ جو قرارداد میں ایک بڑے جسچر کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں اس ایوان کی ان اعتراضات اٹھانے پہ جو بات ہوئی ہے تو آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ آئندہ چونکہ ان کا ایک اعتراض ہے, اکثر یہ ابھی میں نے سنا ہے
کہ جی اسپیکر قرارداد نہیں ڈال سکتا، وہ مفاد عامہ کی ہو یا جو بھی ہو، آپ کے پاس ہم سارے کونسلر دوسرے ہمارے موجود ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب کبھی بھی ضرورت ہوئی آپ رفع عامہ کی ڈالتے ہیں یا کسی کے فوت ہونے پہ ڈالتے ہیں، تو نیکسٹ ٹائم اگر ہو تو آپ کسی کونسلر سے اپنی یا اپنے وارڈ کے جو مسائل ہوں وہ کسی کونسلر سے تجویز کروا دیا کریں. ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اچھی روایات قائم کرتے ہوئے آپ نہ ڈالا کریں. آج اسے قرآن صلاح کے فرصہ کر لیتے ہیں کہ کرنا میرے دل تو سارے بارے جی نیکسٹ کریں چیئرمین صاحب کہیں تو میں بھی 1 منٹ میں کلیئر کرنے کو جا رہا ہوں. پھر جب اسٹے موجود ہے تو ایک قرارداد آنی نہیں چاہیے کہ ایڈوانس کس طرح منظوری کر سکتے ہیں، یہ بھی کنٹمپٹ ہوگا اگر ہم منظوری کریں. جی ایک بات چیئرمین صاحب یہ ذرا رانا صاحب کی بات کا جواب دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قرارداد آئی ہے جس طرح ندیم صاحب نے فرمایا ہے کہ اسٹے جاری ہے، اگر اسٹے جاری ہے تو یہ قرارداد آنی نہیں چاہیے. اگر آئی گئی ہے تو ہم منظور کریں گے تو کنٹمپٹ ہوگا. کیا یہ تو نہیں ہو سکتا اسٹے اور ہم اگلا مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں. ایک بات، ایک منٹ سر. دوسری بات یہ وہ سنی سنائی بات ہے. جی جی وہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے، سنی سنائی بات ہے کہ یہ جو دکانیں بنی ہیں اس کا ہم سب میں سے کسی نے کچھ لوگوں سے پیسے لیے ہوئے کہ ہم تمہیں یہ دکان دے دیں گے. یہ کسی نے لیے کوئی 5 لاکھ، کوئی 10 لاکھ، 15 لاکھ. وہ کچھ لوگوں نے مجھے سے رابطہ کیا ہے. سنی سنائی بات کرا. اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہ بھی وضاحت ضرور کریں. مطلب یہ کہ جس نے لیے 2.5 سال آگے سے کس نے لیے پیسے کمپلیٹ نہیں ہائی کورٹ کستے ہے. آپ کی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں، میں جنرل بات کس نے لیا ہے. میں کہہ رہا ہوں سرکاری ملازم ہے یا کوئی ہے. اگر آپ بولیں گے تو لگے گا کہ آپ ہم نے میں کہتا ہوں 2.5 سال ہم نہیں تھے سارے، ہم ہاؤس نہیں تھا. آپ مت بولیں، آپ بیٹھیں. جی میں نے بات آپ نے بات کی ہے وہ کر لیں گے. چیئرمین صاحب کلیئر کرا دیں یہ آپ مت بولیں. اگر آپ نے لیے پھر بولے. میں کہہ رہا ہوں کہ 2.5 سال ہم نہیں تھے. اگر ان کو پتا تھا کہ یہ اسٹے ہے تو پھر اس کو شامل نہیں کرنا چاہیے. اب اس کو میں سمجھتا ہوں کہ پینڈنگ رکھیں جب تک یہ اسٹے ویکیٹ نہیں ہوتا. اس وقت تک جس طرح رانا صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ بنے گا، اس کو یہ 40 لاکھ روپیہ تقسیم کر دیں. اپلیکیشن اسٹے آئی تھی اور ورڈکٹ آیا تھا تو میں نے ان کو کہا ہے کہ اس میں بھی یہی تھا کہ یہ ڈپٹی کمشنر صاحب کو بھی گل پر روٹین میں آئی ہے اور میرے خیال میں ان کے بھی نالج میں آیا ہے. تو میں نے ان کو یہی کہا تھا، میں نے کہا کہ ہمارے پاس ابھی فنڈس نہیں ہیں اور نہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اتنے بڑے ایریا کو کور کر سکیں. تو ٹھیک ہے، نیکسٹ ADP میں انشاءاللہ جہاں بھی ہوگی اس شہر کا حصہ ہوگا تو نیکسٹ ADP میں ہم کنسیڈر کر لیں گے اس کو. اگر ہم ہوئے تو 2022 یہ پینڈنگ نہیں رہے گی. انسپیکٹر جو ہے اس کا کام کیا ہے؟ کیونکہ اصل کام ہوتا ہے دوسرے لدی ہوتے ہیں اور وہ ساتھ لکھ دیتے ہیں یہ انفارمنٹ انسپیکٹر. تو پہلے اس کی وضاحت کی جائے، پھر یہ اس کی ضرورت کے اوپر یہ ہے کہ ہمیں 19 کے تحت کیوں کی جائے. یہ تو گورنمنٹ مقرر کرتی ہے، وہاں سے ہوتے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا کرتے ہیں. یہ جو انفورسمنٹ انسپیکٹر کا تعین ہے یا تقرر ہے 2019 کے تحت یہ تھا کہ اس کا گورنمنٹ کرتی تھی. اس کا تقرر ہم لکھ کے دیکھتے تھے، گورنمنٹ کے کو ان کا تقرر کرتی تھی. 2013 کا جو ایکٹ ہے اس میں جو ہمارے بائی لاز ہے ان پہ عمل درآمد کرانے کے لیے اس میں ہاؤس کی پاور ہے کہ ہاؤس نے اس کو اپروو کرنا ہوتا ہے کہ یہ اشخاص جو ہے یہ ہمارے بائی لاز ہیں، ان کی اگر وائلیشن ہو رہی ہے تو اس کو روکنے کے لیے انفورسمنٹ انسپیکٹر کا تعین کیا جائے. کے لیے انفورسمنٹ انسپیکٹر کا تعین کیا جاتا ہے. جیسے کہ
اگر مثال کے طور پہ ایک وائلیشن ہو رہی ہے انکروچمنٹ کے حوالے سے، بلڈنگ کے حوالے سے اور اس طرح کے، تو اس کے حوالے سے پھر ہر ایم او کے نیچے انفورسمنٹ انسپیکٹر ہے، تو وہ انفورسمنٹ انسپیکٹر جو ہے ان کا کام انفورس کرنا ہے لاز کو، رولز کو، بائی لاز کو۔ دیکھیں جی تو وہ ان کے پاس اپنا اسٹاف موجود ہے، تو وہ اس میں امپلیمنٹیشن کرائے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بلدیہ میں ایکسٹرا بورڈ ایسا نہیں ہے، شاید آپ سمجھ نہیں سکتے، اس پہ ہمارے ہی افیشل ہوں گے، ان کو ہم نے تنازع کوئی ان کو اس کا انڈیریا، ان کو کوئی تنہا اعزازیہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر بائی لاز میں یہ بات موجود ہے کہ ہاؤس نے کرنا ہے، پھر ہاؤس نے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح جو ہم ہر اختیار کچھ آپ کو دے دیتے ہیں، کچھ ان کو دے دیتے ہیں، ہم فارغ سارے کوئی اگر بائی لاز نہیں ہے، چیف صاحب کو پتا ہوگا، آپ کو پتا ہوگا، چیئرمین صاحب کو پتا ہوگا، ہم ہر اختیار آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن بائی لاز کو یہ نہیں ہے کہ پھر ہم تو فارغ ہے، آپ نام رکھیں، 2 نام دینے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارا جو شیڈول ہے جس میں افینسز لکھے ہوئے ہیں، اس کے اگینسٹ پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس کو کروائے گا انفورسمنٹ انسپیکٹر، لیکن تھرو ہم نے ہاؤس ہی کروانا ہوتا ہے۔ یہ رول جو باقاعدہ موجود ہے نا ہماری شیڈول، جس میں افینسز لکھے ہوئے ہیں، ان کی سزائیں لکھی ہوئی ہیں، پھر اس انفورسمنٹ انسپیکٹر کا جو تقرر ہے اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے، یہ ہاؤس نے کرنا ہے جی۔ اس کے بعد ایسی کوئی اس میں کمیونیکیشن والی کوئی بات نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں۔ میں اس کو سمپلیفائی کرتا ہوں۔ آپ معزز کونسلر صاحب کی رائے کو مقدم رکھتے ہوئے جناب چیف آفیسر صاحب کو یہ ہدایت دیتا ہوں اور تمام ایم اوز کو یہ ہدایت دیتا ہوں کہ آئندہ آپ کی کوئی قرارداد کنسیڈر نہیں ہوگی جب تک کہ آپ متعلقہ رولز، ریگولیشنز اور بائی لاز کا حوالہ نہیں دیں گے۔ تو آپ کی کوئی کنسرٹ، اس کی کاپیز آئندہ آپ، چونکہ میرے معزز کونسلر جو ہیں وہ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں اور سارے گڈ ول اور گڈ جسٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو ہم آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ میونسپل کمیٹی اور ان کی طرف سے کوئی بھی اگر قرارداد ڈالی جائے گی تو متعلقہ رولز اینڈ ریگولیشنز کا ہمیں حوالہ دیا جائے اور اس کی کاپیز یہاں پر موجود ہونی چاہیے، جو معزز رکن چاہے اس کو پڑھ سکے۔ اور میں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے آپ کو یہ ڈائریکشن دیتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ تاکہ جو بلڈنگ بغیر نقشے کے تعمیر ہو چکی ہیں ان کا نقشہ منظور کرنے کی بابت تفصیلی فیصلہ کیا جائے۔ برائے منظوری وہ اس میں یہ ہے جی کہ یہ ایکچولی اس طرح تھا کہ یہاں پر میں معزز کونسلر صاحبان کے سامنے یہ چیز رکھ دوں، وہ یہ ہے کہ جی یہاں پر کچھ کیسز پینڈنگ جا رہے تھے بہت سے نقشوں کے حوالے سے، اور سٹل ابھی تک یہ جھگڑا برقرار ہے کہ جو ہماری غیر موجودگی میں بھی یا ہم سے پہلے جو یہاں پر کچھ چیف آفیسر صاحبان اور کچھ ہمارے ایم او پی وہ نقشوں کو وقتاً فوقتاً جو ہمارے پاس بلڈنگ پلانز آتے تھے ان کو اپروو نہیں کر کے گئے، تو جو نئے آنے والا آفیسر تھا وہ یہ اعتراض لگاتا تھا کہ میں اپنے پریڈیسیسر کی کوئی ایسی جو ہے وہ نقشے اور وہ میں نہیں کروں گا، تو اس پہ یہ ڈسپیوٹ چلا آ رہا تھا۔ ایک یہ کیسز تھے اور کچھ کیسز پینڈنگ ہیں، ان کی آگے وضاحت ہوگی، جو کہ ہمارے ایک ڈسٹرکٹ کے ایک سیاستدان تھے، انہوں نے ان کے کسی اس میں ہدایات تھیں کہ کوئی جو ہماری وہ جو کنورجن فیس ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی یہ نہ جمع کی جائے اور لوگوں سے نہ کلیکٹ کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غیر دانشمندانہ بات تھی، یہ ادارہ کیسے چلے گا؟ تو وہ اس ہدایات کی روشنی میں وہ ایسے بلڈنگ پلانز پڑے رہے اور وہ منظور ہوئے یا نہیں ہوئے، لوگوں نے وہاں پر تعمیر کر دی۔ اب مسئلہ یہ بن گیا ہمارے لیے کہ لوگوں نے پھر ایک اینٹی کرپشن میں ایک کیس کیا اور اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے اس کیس میں ہمارے کچھ آفیسرز کو بھی اور کچھ لوگوں کو بھی ان کے خلاف ایف آئی آر اور وہ رجسٹر ہوئی، اور ان ایف آئی آر کے نتیجے میں لوگوں نے پھر فوراً
اپنے پیسے جمع کروائے اور وہ ان کے کیس اسی گم و گم کی کیفیت میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک ایکٹ میں 2013 کے ایکٹ میں یہ چیز موجود ہے کہ وین ایور کوئی ڈسپیوٹ یا ایسی چیز آتی ہے جو کہ پبلک انٹرسٹ میں اور ادارے کے انٹرسٹ میں ڈسپیوٹ یا کوئی ایسی چیز ہو تو اس پہ ایک کمپاؤنڈنگ کمیٹی بنائی جائے تاکہ ایک متفقہ اور جیسے کہ کمپاؤنڈ سے ایک مطلب بھی واضح ہو رہا ہے کہ اس کو افہام و تفہیم سے معاملے کو ریزالو کیا جائے تاکہ ادارے کے بہتر انٹرسٹ میں. تو میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں اپنے معزز ایوان سے کہ اس کی اجازت دی جائے اور ساتھ ہی میں آپ سے یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ ایک انہوں نے میرے پاس ایک تجویز بھی لائی تھی کمپاؤنڈنگ کمیٹی کے اس میں آفیسرز اور میں اور وہ سارے رکن تھے. تو مجھے یہ آپ اختیار دیں کہ میں ان کو سب کو ساتھ رکھ کے اور یہ کمیٹیاں بنا انہوں نے اجازت چونکہ پچھلے اجلاس کی کارروائی میں تمام کمیٹیوں کی اجازت جو نقشوں کے حوالے سے جو کیسز بیٹھے صرف اس کے حد تک اور جو باقی کو کیسز ایسے کمپاؤنڈنگ کے پینڈنگ ہیں تو وہ باقی جب آپ ایوان مناسب سمجھیں گے نئے آپ کی جو کارروائی ہمیں پیش کی گئی ہے اس میں ذکر نہیں آیا کہ کمیٹیاں فارغ آتی ہیں, ذکر نہیں ہے میرا خیال اب میں سمجھتا ہوں کہ نہیں یہ بڑی یہ کیوں نہیں آیا بھائی سے کریے پچھلی تو ڈیزالو ہو گئی تھی کمیٹی کس چیز کی قرارداد نہیں ختم کر دیں تو ختم ہو گئی ہے تو آپ نے کارروائی میں کیوں نہیں لکھا ہے دکھائیں اب یہ محمد خان صاحب آپ اس کے ساتھ وہ رہیں اس پہ یہ اب ایسے نہیں ہے آپ سائن میرے اور واجد چیئرمین صاحب سے کروا رہے ہیں اور میں نے آپ کے بولنے کے بعد سائن کیے ہیں نہیں میں نے اگر آپ کو اسپیشل بھیجا تھا سارا میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ساری بات میرے یا آپ کے کورٹ میں آنے کے بجائے ان کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے اور آئندہ یہ اپنے سائن کریں صاحب. آپ نے جاوید اقبال صاحب کو اس کو اور پوٹ کیا تھا کہ وہ ہاں میں نے اچھا اس میں دیکھنے کے بعد انہوں نے یاد کرا دیا میں نے اس پہ جاوید اقبال صاحب کو اور شاید شیخ لہو صاحب تھے یا شانی صاحب تھے شانی بھائی تھے میں نے ان کو مکمل قرارداد کی کارروائی جو ہے وہ میں نے دی. میں نے کہا میرے پاس بہت رش ہے اور آپ اس کو پڑھ لیں کیونکہ آپ کی ایوان میں موجود تھے ریکارڈنگ بھی موجود ہے اگر آپ کو ضرورت ہے کہ کسی کو اسسٹنس کے لیے بلا لیں تو انہوں نے پڑھ کے انہوں نے اوکے کی تو پھر میں نے سائن کی. تو یہ بات ہے کہ آئندہ بھی اسی طرح کی پریکٹس آ رہی ہیں. میں اس کو انشاءاللہ آئندہ کو دیکھوں گا اور ایک دو پوسٹرز بھی ڈسٹریبیوٹ کر لیا کروں گا تاکہ میرے پہ اور آپ پہ کوئی اور ان کے انیشیلز بھی ساتھ لیں گے اور یہ جو کارروائی ابھی لکھ رہے ہیں ان پیپرز کو ساتھ نفی ضرور کرنا ہے. کمیٹی کے مشیر صاحب نے منظور کیا جس کی تمام فیسیں ادا کی گئی اور موقع پر بلڈنگ بھی نقشے کے مطابق بنی ہوئی ہے تھی اور اس میں 1 انچ بھی تجاوز نہیں کیا گیا مگر موجودہ حکومت نے مسلم کمیٹی اٹک کے حملے کے ذریعے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے بلڈنگ کو گرانے کی کوشش کی جو کہ بالکل غیر قانونی کارروائی کی گئی اور اس بابت ابھی بھی عدالت میں مقدمات زیر سماعت ہیں چونکہ بلڈنگ کی تمام فیسیں جمع شدہ ہیں اور تجاوز بھی نہیں ہے لہذا اس بلڈنگ کو کلیئر کیا جائے اور جو مقدمات عدالت میں زیر سماعت ہیں ان کو ختم کیا جائے. منظور ہے رانا فلی صاحب لیکن منظور کیا ایسے کرنا کیا ہے یہ بھی کلیئر کرے نا واضح ہے آپ دیکھیں نا رانا فلی صاحب ذرا ٹھیک کریں آپ کریں آپ کا وضاحت ہے دیکھیے گورنر صاحب وضاحت کریں اس کے بعد رانا صاحب آپ ہو گئے جی جیسا کہ قرارداد میں پیش کیا گیا ہے کہ یہ مقدمات چل رہے ہیں اور پورے میڈم کو پتا ہے کہ یہاں پر جو کچھ ہوا تھا تو تماشا لگایا گیا تھا یہ گورنمنٹ کی طرف سے تو یہ میں اس لیے قرارداد ڈالی ہے کہ جب سب کچھ کلیئر ہے فیسیں بھی ادا ہو چکی ہیں اور موقع پہ جو ہمارے طرح ایڈمنسٹریٹر صاحب تھے جاری صاحب انہوں نے خود اور منظوری یہاں پر کی تھی تو پھر اس کے باوجود یہ آنے کا کوئی مقصد نہیں تھا. تو یہ اس لیے میں نے یہ قرارداد ڈالی ہے کہ وہاں جو عدالت کے مقدمات چل رہے ہیں ان کو بھی واپس دیا جائے اور اس کو پھر فور ختم کیا جائے.
जनाब कन्वीनर साहब, बात यह है कि चूंकि एमओ साहब मौजूद नहीं है, एमओपी ये उनका काम था कि जब वो हाउस में मौजूद होते, आप ये देख लें कि तमाम जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और इनके नक्शे पास हैं, क्या आप बताएं, आप माशाल्लाह एक सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं, आप काफी नाज़िम भी रह चुके हैं अपनी यूनियन कौंसिल में, उसके अलावा वाइस चेयरमैन पिछले 2-2.5 साल भी आप गुजार चुके हैं, तो क्या ये कानून सीओ साहब बताएं मुझे, या और भी जो बंदिया कामला है वो इस बात की वजाहत करे कि जो नक्शा ये खुद पास करते हैं, क्या उस बिल्डिंग को ये गिरा सकते हैं? अगर इन्होंने गिराई है तो ये इन्होंने गैर कानूनी काम किया है, क्योंकि उस वक्त वो लोग मौजूद नहीं थे। तो मेरी राय तो ये है कि उन अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, क्योंकि उन्होंने एक इलीगल काम किया है। जिन अफसरान जिसमें शामिल थे, वो जो एहलकार शामिल थे, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, क्योंकि आपका कौन इस्तेमाल करेगा? आप करोड़ों रुपए फीस ले रहे हैं लोगों से, और उसके बावजूद 15 और 20 साल के बाद डिप्टी कमिश्नर आपको कहता है कि ये बिल्डिंग गिरा दो, तो ये कहाँ का कानून है? तो ये बिल्डिंग आप गिरा रहे हैं, तो ये डिप्टी कमिश्नर साइन नहीं करता, ऑर्डर नहीं करता, साइन कोई भी नहीं। मेरी बात सुने नहीं, मैं सरकारी मुलाजिम से गुजारिश करूंगा, आप हो, चेयरमैन हो, कोई बंदा भी हो, अगर वो सरकारी मुलाजिम भी को इलीगल काम कहता है तो उसे कहेंगे कि लिख के दो, वरना मत करें। मैं तमाम चेयरमैन के कहने पर कोई इलीगल काम करे, ना वाइस चेयरमैन के कहने पर इलीगल काम करें। अगर वो करवाने पर उनको प्रेशराइज करते हैं तो उनसे रिटर्न लें। और मैं इनको साथ ये भी वादा कर देना चाहता हूँ, चीफ साहब जिस स्केल में आप काम कर रहे हैं, आप फैसलाबाद में भी इसी स्केल में काम करेंगे, आप लाहौर में भी इसी स्केल में काम करेंगे, कोई स्केल आप आपसे छीन नहीं सकता। अगर आप लोग सरकारी मुलाजमत थोड़ी सी अपने आप में हिम्मत पैदा कर लें, थोड़ी सी जुर्रत पैदा कर लें, तो यकीन करें कि ये माशरा ठीक हो सकता है, हमारा निजाम ठीक हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिस तरह हमारे सियासतदान कुर्सियों से चिमटे हुए हैं, इस तरह ये सरकारी अफसरान भी अपनी कुर्सियों से चिमटे हुए हैं। ये कहते हैं कि मुझे यहाँ से ये सीट जो है, ये अच्छी सीट है, मुझे यहाँ से हटा न दिया जाए, कहीं और न लगा दिया जाए। तो आप खुदारा सियासतदानों में, चलो हम तो हैं बदनाम या बुरे हैं, तो कम से कम सरकारी मुलाजिम को ये चाहिए कि वो किसी इलीगल काम जो है वो बंद करें बगैर राइटिंग के। और जो केस है शेख आफ्ताब साहब, मेरा वो कायद है, पहले भी कायद था, आज भी कायद है, और इंशाल्लाह आइंदा भी होगा, मेरा कायद रहेगा। तो इसके पंजाब गवर्नमेंट ने बुजदार को बैठा हुआ है, ये उसके कहने पे हुआ है। और एक हमारे वहाँ पर दोस्त मौजूद थे, डिप्टी कमिश्नर को जब इंस्ट्रक्शंस आई हैं वहाँ पर मौजूद थे। तो मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा कि बल्दिया के जितने केसेस हैं वो चीफ साहब की डोमेन में आता है या चीफ एग्जीक्यूटिव की डोमेन में आता है, वो अपने केस को ड्रॉ करें और शेख आफ्ताब से इन राइटिंग माफी मांगे, या शहर के किसी बंदे जो आपने ज्यादती की है उसका अप्रूव शुदा नक्शा जो है उसकी आपने बिल्डिंग कराई है या आपने कोई वायलेशन भी की है, दो बंदे जिम्मेदार हैं इस बल्दिया के, एक चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जिम्मेदार है और दूसरा चीफ ऑफिसर जिम्मेदार है। हाउस तयन करे इसका जिम्मेदार कौन है, जो बंदा भी जिम्मेदार है वो शेख आफ्ताब साहब से इस बात की माफी मांगे, इन राइटिंग माफी मांगे कि हमने वो नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। सवाल करता हूँ कि शेख साहब की वो बिल्डिंग गिराई गई, वो किस रीजन पे, कोई रीजन बताया गया होगा लाजमी आपको, किस रीजन पे गिराई गई है, वो क्या रीजन था? वो रीजन हाउस में मौजूद नहीं है, लेकिन मेरे पास अख्तियार था कि नक्शे को कैंसिल कर दे, वही एडमिनिस्ट्रेटर के पास अख्तियार था, नक्शे को कैंसिल करते, शोकाज देते, जवाब देते, जवाब के बाद अनसेटिस्फैक्ट्री हो गए उसको फिर डिमोलिश करते। इस मेन रोड से जितनी नवी बिल्डिंग बन 20 फुट फ्रंट से पार्किंग छोड़ सो जी, अगर छोड़ के बढ़ाई है तो फिर गलत है, अगर छोड़ के नहीं बढ़ाई तो फिर मैं समझ पुरानी थी, उसके बाद बनी है। नक्शा पास करके वो इन्होंने दिया है, अपनी जगह दुरुस्त है। शेख साहब ने वजाहत की है वो आउट ऑफ रिकॉर्ड,
वो आउट ऑफ रिकॉर्ड है, इसका हिस्सा नहीं है। शेख आफ्ताब साहब की अगर बिल्डिंग सही थी, गलत गिराई गई है, उसको हम मंजूर करते हैं कि उसको ठीक करें, एक बात। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों ने, ख्वाह वो एडमिनिस्ट्रेटर था, ख्वाह वो चीफ ऑफिसर था, ख्वाह वो कोई भी था, जो भी इसमें मुलव्वस है, उसके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म चेयरमैन साहब देंगे और चेयरमैन साहब किससे इंक्वायरी कराना चाहते हैं करा, लेकिन फिर ये नहीं होना चाहिए कि पास हम कर दें और फिर ये आपस में सुलह कर लें। ये नहीं होगा। फिर सुलह के लिए भी इस हाल में आना पड़ेगा। अगर ये ना हो ना कि आफ्ताब साहब का और डीसी साहब का सुलह हो जाए और हम करारदादें मंजूर करते रहे, बैठे रहे। अगर आप करें, उसको इनिशिएट करें इंक्वायरी को, उसमें अगर डीसी मुलव्वस है या कोई और मुलव्वस है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएं, लेकिन खुदारा हमें इस्तेमाल करके, हमारे कंधे इस्तेमाल करके फिर सुलह न करें। सुलह भी फिर हमारे कंधे पर रख के जिन लोगों ने वो गिराई है या गिरवाई है, जिस हुक्म से हुई है, जमानी से हुई है, तहरीर से हुई है, उनके खिलाफ चेयरमैन साहब इनिशिएट करें इंक्वायरी, और इंक्वायरी में जो जिम्मेदार हो उसके खिलाफ बाकायदा क्रिमिनल प्रोसीजर करें। और फिर अगली बात मैं ये इजाफा करता हूँ कि उसके बाद जो कार्रवाई शुरू होगी उसमें फिर हमारे जो कंधे इस्तेमाल सबके, फिर वो हाउस के सामने बात लगे तो हाँ, सुलह भी फिर हाउस में होगी। मुझे इजाजत है कि आप कुछ मौजूद और काउंसलर मैं वाइंड अप करूँ इसको। गुजारिश ये है जनाब कन्वीनियर साहब, गुजारिश ये है कि हमारे मुल्क के एक बहुत बुजुर्ग, बहुत प्यारे, वो अब हम में नहीं है, मैं आलम दीन भी कहूं, मैं सियासतदान भी कहूं, तो वो कहा करते थे कि मर्जा और ने ते पीड़ा और। तो वो ये थी कि ये मर्ज कोई और थी और दर्द कहीं और था। तो कौन नहीं जानता, मैं यहां पे बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं और मैं तो उनकी शान में कुछ कहना की जसारत ही नहीं रख सकता, क्योंकि उन्होंने मेरे वालिद के साथ काम किया था, वो इतने सीनियर्स बैठे हुए। कौन नहीं जानता कि इस मुल्क में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है? आप में से कौन नहीं जानता? आप में से अक्सर लोग इसका शिकार रहे हैं। कौन नहीं जानता कि 3 दफा के अवाम के इलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड, अवाम के इलेक्टेड वजीर आजम को, जिसकी के आज की अखबारों में आज चीफ जस्टिस के बारे में ये कहा जा रहा है और अदालत का एक जज कहता है कि ये दैट वाज पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। वो ये कहता है कि इसको बांध दो, मरियम को और नवाज शरीफ को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। आप में से कौन ये बात नहीं जानता? दिस वाज अ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। और जहां तक इसकी वजाहत का, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया आपके हवाले से नहीं, मैं इस मुल्क की तारीख चूंकि इतनी भयानक रह चुकी है, हमारे इदारों के किरदार इतने भयानक रह चुके हैं कि मैं अपनी जबान को बंद नहीं रख सका इस पे। उसकी वजह यह थी कि एक वजीर हुक्म देता है उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर को, जो अब ट्रांसफर हो गए हैं, कि मुझे हर सूरत या शेख आफ्ताब की, मेरे लीडर, मेरे कायद की हमदर्दियां चाहिए या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और इस पे एक बहुत मकरू शख्स आकर यहां से फाइलें हमारे इदारों की, आप सब लोगों को पता है, कोई खुल के नहीं बोल रहा था, एक मकरू शख्स जो अभी भी इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है और उसका मुशीर बना बैठा है इस वक्त के, जिस वजीर आजम को हम नहीं मानते वो सिलेक्टेड वजीर आजम है। वो आया, वो मकरू शख्स, उसने फाइलें मंगवाई यहां से और शेख आफ्ताब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार करने के लिए। लेकिन शेख आफ्ताब वो शख्सियत है
جس کو کہ پرویز مشرف کا ماشاء اللہ بھی وزیر اعظم نواز شریف، جس کو میں آج بھی وزیر اعظم کہتا ہوں، اس کی ہمدردیاں اس سے چینج نہیں کر سکا. اور شیخ آفتاب اب بھی کہتا ہے، میں بھی کہتا ہوں، یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی مسلم لیگ نون کے اراکین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نواز شریف سے صرف موت دور کر سکتی ہے، اس کا بندوبست کرو اگر ہمیں نواز شریف. تو یہ ایک، اب میں آتا ہوں پرٹیکولر کیس کی طرف. کیس یہ تھا کہ یہ ایک بلڈنگ تھی جو ایگزسٹ کر رہی تھی، اور شیخ آفتاب نے یہ بلڈنگ بنی بنائی خریدی. میں اس وقت چیئرمین نہیں تھا، اور وہی ڈپٹی کمشنر اس وقت کا ایڈمنسٹریٹر تھا. اس کو اس بلڈنگ کی رینوویشن کے لیے ایپلیکیشن دی جاتی ہے کہ میں اس بلڈنگ کی انٹرنل اور باہر سے فیس کی رینوویشن کرتا ہوں، ایگزسٹنگ بلڈنگ. تو جب وہ کیس آیا یہاں پر، تو انہوں نے یہ آبجیکشن لگایا کہ اس کا نقشہ جو ہے وہ ہمیں مل نہیں رہا، یا ہمیں فیسیں جمع نہیں کرائی گئی. حالانکہ وہ سوال یہ پوچھ سکتا تھا کہ اگر فیسیں نہیں جمع کرائی گئی تو یہ بلڈنگ کیسے ایگزسٹ کر رہی تھی. انہوں نے کہا ساری فیسیں جمع کرائیں. اس کو چونکہ حکومت نہیں تھی، وہ سمجھے کہ یہ بھاگ جائے گا، لیکن وہ لیڈر ہے جس کی 30-40 سالوں کی سیاست میں کرپشن کی ایک پائی کا بھی اس پہ روادار نہیں ہے. تو اس نے وہ دوبارہ ساری فیسیں میونسپل کمیٹی اٹک کو جمع کرائیں. وہ اس وجہ سے کہ شاید انہوں نے یہ وہ فیسیں لی، وہ رینوویشن کا ڈرائنگ جو ہے انہوں نے اپروو کی. اس کے بعد جب اوپر سے آرڈر آیا ہمدردیاں چینج کروانے کے لیے، تو انہوں نے نہ صرف اس بلڈنگ کو گلایا بلکہ میری اور یہاں پر بیٹھے بہت سے ایوان کے لوگوں کی پیدائش سے پہلے کا بنا ہوا پیٹرول پمپ، 1969 کا بنا ہوا پیٹرول پمپ، آپ سب لوگوں کو پتا ہے، بول کوئی نہیں رہا تھا. میں کہتا ہوں میری پیدائش سے پہلے کا بنا ہوا پیٹرول پمپ سیل کر دیا گیا. وہاں پر NHA کی لینڈ پر موجود نقشے اپرووڈ اور لیز ایگریمنٹ موجود، وہاں پر موجود حبیب بینک کو خالی کروا کر اس بلڈنگ کو بھی توڑا گیا. لیکن میں خود اس کیس میں موجود تھا. اب میں معزز ایوان سے یہ جو ایک قرارداد آئی ہے ایک معزز کونسل کی طرف سے، یہ شیخ آفتاب ہو، کل میجر طاہر کی بھی باری ہوگی، کل امین اسلم کی بھی باری ہوگی، کل اور ہمارے لیڈرز کی بھی باری ہوگی، اور اس عمران خان کی بھی باری آئے گی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اور اگر یہ کوئی غیر قانونی کام ہوا ہے نقشہ اپروو ہونے کے بعد، تو یہ اس کیسز کو ہم واپس لیں گے. آپ نے یہ قرارداد منظور کر لی ہے، میں اس فائل کو دیکھوں گا، دوبارہ اسٹڈی کروں گا، اور اگر یہ ہمارے پارٹ پہ کوئی ایسی چیز ہوئی، ہم نے فیسیں لے لی ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو کیسز کو واپس لیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. آپ کی طرف سے یہ قرارداد منظور ہے، بہت شکریہ. اس میں ابھی تک وہ نظام جو ہے ایڈمنسٹریٹر والا وہی چل رہا ہے، وہی اس کو ڈیل کرتے ہیں. بہت اچھی قرارداد ہے. یہ ہمارا مسئلہ ہے کمیٹی کا، یہ چیئرمین کا، ہمارا، اس کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے، ٹھیک بھی کرنا چاہیے اور ریٹ بھی مقرر کرنی چاہیے اس سلسلے میں اس کی حمایت کرنا. یہ کہ کچھ ملازمین جو ہوتے ہیں وہ شہر میں ہوتے ہیں، تو میری تجویز یہ ہے کہ بارہ چوک سے لے کر نیچے ستار چوک تک کتنے ملازمین ادھر ہوتے ہیں، 4 ہیں، 6 یا 8 ہیں، تو وہ ایک گروپ کی شکل میں جاتے ہیں. وہ ہاتھ کی ریڑھی جو ہے ان کو دیکھتی ہے، گلی میں چلے جاتے ہیں، دوسری ریڑھی ہے وہ بھی گلی میں چل جاتے ہیں. جب یہ نیچے جاتے ہیں پھر وہ باہر آ جاتے ہیں، عوام کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو میری رائے یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ ان کو ایک ایک کی شکل میں آپ ادھر تقسیم کریں. فارا چوک سے نیچے جو جا رہی ہے صاف بازار گلی میں جو رستہ جا رہا ہے اس میں 2 آدمی تعینات کریں، وہ کنٹرول کریں، اور اس سے لے کر نیچے جو گلی جا رہی ہے کسائی گلی میں اس کے درمیان جو ہے ادھر 2 آدمی یا 3 آدمی وہ اس کو کنٹرول کریں، اور اس سے نیچے میں بتا دوں اس سے نیچے جو ستار چوک ہے اس کے درمیان 2 آدمی یا 3 آدمی جو ہے وہ کریں تاکہ وہ کنٹرول ہو. یہ گروپ کی شکل میں جاتے ہیں اور گروپ کی شکل میں جا کے وہ جیسے آگے جاتے ہیں پیچھے پھر وہ نکل آتے ہیں، تو ایسے کنٹرول نہیں ہوگا. جس میں تب یہ کریں فروٹ لیا اور یہ میں نے فوٹو بھی کھینچا ہے کہ میں کل اس پہ بات کر سکوں. میں نے امرود لیا
وہ کہتے ہیں 200 روپے کلو. میں نے کیلا لیا, وہ کہتے ہیں 200 روپے ایک درجن. میں نے بولے ریڈ لسٹ دے دے. ریڈ لسٹ پہ یہ کل کا لکھا ہوا ہے 120 روپے اور 100 روپے, لیکن مجھے بھی اس نے 200 روپے دیا ہے, تو باقی کا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے میں نے کہا کہ میں کل اکرم صاحب سے ہاؤس میں یہ بات کروں گا کہ اکرم صاحب یہ کون طے کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں نقصان ہوتا ہے, 1700 روپے کی آتی ہے, 80 کلو ہوتا ہے, تو ہم کس طرح دیں؟ تو اس پہ آپ غور کریں, مطلب یہ فارمیلٹی نہ پورا کریں. ٹھیک ہے, یہ لڑائی ہوگی. ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی 120 روپے لگائیں اور 200 روپے کیوں بیچتے ہیں, ان کو نقصان ہوتا ہے. تو اس پہ ذرا آپ اس فیلڈ میں آپ اس کو بتا دیں. وہ ریٹ دیتے ہیں اگر 150 کا, تو وہاں بیٹھ کے 125 کا دے دیں. نہیں, یہ سال میں بتائیں نا, سال کیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ جیوید صاحب یہ ان کی ڈومین میں آتا ہے. اس کو یہ کس طرح کرنا چاہتے ہیں, ان کو ہم اختیار دیتے ہیں جس طرح ریٹ لسٹ کو جاری کرنے والا جو ہے وہ اپنا ایگریکلچر والے ہیں. ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے, ہمارا بھی ایک آدمی جاتا ہے, اے سی کا ہوتا ہے. تو اس کو چینج کون کر سکتا ہے؟ ہمارے ہاؤس کا بلدیہ کا نمائندہ وہاں پہ ہے. یہ ہماری قرارداد ہم پیش کرتے ہیں, اس کو منظور کر کے یہ ڈی سی صاحب سے بات کریں. کام چلے جائیں, پیچھے وہی رہ جائیں. نہیں, یہ چلے نہیں جائیں. ان کو جلدی ڈی سی صاحب سے بات کریں, یہ کیا بنتا ہے بھائی. عوام دیکھیں نا, عوام ہمارے ہیں نا, ان کے تو نہیں ہے. وہ تو آئے گا تو چلا جائے گا, وہ جو پنڈی میں بیٹھا ہے وہ بھی آئے گا چلا جائے گا. تو اس سلسلے میں یہ گزارش کروں گا کہ ہماری عوام ہے, ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے, ان کو جائز پرافٹ دینا چاہیے. جو ریٹ لسٹ ہے یہ پرائس کنٹرول کمیٹی بنا, یہ نہ کوئی پنڈی والا بناتا ہے نہ یہاں کا پرائس کنٹرول کمیٹی. پتہ کریں چیئرمین صاحب کو اس میں کون ہے. لیکن میرا جو ذاتی علم ہے وہ یہ ہے کہ جو کریانے والے ایسوسیشن ہے اس کا نمائندہ بیچ میں بیٹھا ہوتا ہے, منڈی والوں کا اپنا نمائندہ جو مختلف اس طرح کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں جس میں گاہک یعنی کسٹمر کا کوئی نمائندہ نہیں. تو وہ پھر اپنی مرضی سے فشریز والے وہ اپنی مرضی سے جو گھروں میں ان کے آفیسروں کے راشن پہنچا دیتا ہے, تو مچھلی اچھی پہنچا دیتا ہے, تو گوشت اچھا پہنچا دیتا ہے, تو سبزی اچھی پہنچا دیتا ہے, تو اس کے مطابق اپنے ریٹ طے کروا دیتے ہیں. اور اس میں کسٹمر کا نمائندہ ہوتا ہی کوئی نہیں ہے. کسٹمر کا نمائندہ ہوتا ہی کوئی نہیں ہے. چیئرمین صاحب یہ بہت ضروری ہے, آپ اس میں انٹرفیئر کریں, ڈی سی آفس سے پوچھیں کہ جو ریٹ لسٹ بناتی ہے وہ کمیٹی کون سی ہے, اس میں کمیٹی کے نام لیں آپ, اس میں جو کسٹمر کے کچھ بندے ہیں ان کا اضافہ کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو کریں کہ جو جس پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایماندار ہے, ورنہ ہمارا معاشرہ سارا بے ایمان ہو چکا ہے میرے سمیت. مجھے ابھی آپ کہیں گے نا کہ میں 2 کلو گوشت سویرے بھیجا, میں نے ٹھیک ہے جی پہ آنا. اس واسطے یہ بہت ضروری ہے. پہلا کام چیئرمین صاحب وہ پتہ کریں, دوسرا چیئرمین صاحب کا کام ہے کہ ایماندار بندے ڈھونڈیں, پھر ان کو وہاں انڈکٹ کرائے تاکہ وہ ان کو کمپیٹ کرے بیٹھ کر کہ بھائی میں گوشت خریدنے والا ہوں, میں سبزی خریدنے والا ہوں, میں فروٹ اس طرح مل رہا ہے, یہ غلط ہے, یہ ریٹ آپ زیادہ لگا رہے ہیں, تو وہ پھر روکے گا. ورنہ یہ ایک دوسرے کو نہیں روکتے, اور وہ آفیسر سے روکتے نہیں, ان کے گھروں میں شام کو آدمی پہنچ جاتی ہے. چیئرمین کو پتہ نہیں پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی, لیکن لوگوں کو پہنچتی ہے. پہلے جو یہاں رہے ہیں نا ان کے گھروں میں پہنچتی تھی, مجھے بہت دفعہ پہنچ. تو لہٰذا یہ مسئلہ اس طرح حل ہوگا ریٹ کا. جو چیئرمین صاحب تھوڑی سی کریں اور وہ وہاں سے لیں, ان کا نام لیں, اس میں کسٹمر ایماندار قسم کا شہری کوئی بھی ہو ایماندار سے لوگوں کو ڈالیں, اور تب وہ ریٹ صحیح طے ہوگا. پھر اس کی چیکنگ جو آپ نے کہا کہ ہماری انفورسمنٹ فوج ہوتی ہے, وہ انفورسمنٹ فوج ہے اس کی
जाकर देखेंगे उसके मुताबिक कर रहे हैं या नहीं। जनाब चेयरमैन साहब, ये वजाहत करें आप कि जब हम रेडी वालों के सामान उठाकर ले आते हैं तो इसका दोबारा कौन इख्तियार है, किसके पास इख्तियार है कि दोबारा उसको सामान दे, जुर्माना करे, कौन इख्तियार है, किसके पास इख्तियार है? क्योंकि मुझे पता चला है कि परसों एक आजान साहब ने रिकमेंड किया है कि इसको सामान वापस कर दो, उसका क्या इख्तियार है, ये मुझे वजाहत की जाए। एक अगर ऐसा आ गया सबूत तो एक आ जाए, मेरी बात सुनिए, आप एक सबूत लाए, मैं बात बताता हूँ। एक दो साल में बात की है, आप सबूत है को सबूत है, और आज शेख जहूर साहब मेरे साथ बात की है। अगर वो एक दिन सिंगल दिन कोई बताए कि चेयर पे बैठे हैं, चीफ साहब को भी नहीं चाहिए कि आजान को कह के इसको देख लें, क्यों, क्या है चीफ साहब, मतलब हम भी नहीं कर सकते, मुझे नहीं पता, मतलब कुर्सी पे वो बैठता है, अगर कुर्सी पे बैठा है एक शख्स हलफ दे में हमेशा के लिए रिजाइन पुरानी बात सुने ना, वो चेयरमैन साहब की बात जो है ना, मतलब ये तो नहीं कि चेयरमैन नहीं तो उसका भाई आ जाए, उसको दूसरा आ जाए, चेयरमैन किसी पे बैठे, क्यों भाई? चेयरमैन साहब मेरे सीट पे बैठे हैं, मुझे तो इतराज नहीं हुआ था। कौन अफजल की बात मैं कर रहा हूँ, वो छोटा बच्चा है, वो छोटा नहीं है। जी सर, अगर आप एक सबूत देंगे अजान में कोई सहन करके किसी को टिकट दी है तो मैं अभी से सियासत खत्म और मैं जा रहा हूँ, आप सामने लगाए सबूत के बगैर कोई एतराज इल्जाम नहीं लगाए, मैं आबिद को सबूत है, मैं आबिद को नहीं जहाँ तक मुझे याद है ये गलबन 5 बजे का टाइम था, मैं दफ्तर से निकल रहा था, गाड़ी में बैठा था तो कोई बंदा आया, मैं नहीं जानता कि नाम तो मुझे नहीं है सभी के पता, तो उसने कहा कि ये मेरी गाड़ी का मेरी रेडी का मसला है, तो मैंने कतन किसी को अलाउ नहीं किया कि इनको रेडी दे दें या ना दे, मैंने कहा इसकी बात करा सुनिए बस, और बाद में मुझे बता अलाउ किया नहीं, मेरी बात सुन, मैंने बिल्कुल नहीं किसी को कहा कि ना मेरे कहने से कि किसी को इजाजत हो सकती है अलाउ करने की, ना कोई दे सकता है, ये मेरा इख्तियार है चीफ ऑफिसर का और MOR का, और ये मेरा ही इख्तियार है। इसमें जब सामान अपनी वापस लेते हैं तो हम चेयरमैन साहब के पास वैसे मैं भेजता हूँ कि आप अलाउ कर लें, ऐसा मैंने किसी को इख्तियार नहीं दिया, मैं किसी के पास है ऐसी मैं अभी उठ के जाने को तैयार हूँ, हमेशा के लिए सियासत कर रहा हूँ लूंगा, लेकिन ये काम बर्दाश्त नहीं करूंगा, और बाकी मेरे पास मौजूद है वो क्या कर रहे हैं, साबित करें, आप बेटा जब आप तो बेटा कुछ लोग होश का माहौल खराब करना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम जाती हैसियतों का मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। मैं जानता हूँ सबको किसके उन्होंने मेहनत मांग के यहाँ बातें करने आए हैं, चले आप कोई भी किसी को मेहनत नहीं, मुझे अच्छी तरह पता है जी। मैं बहुत बर्दाश्त कर लिया हाथ है, डेमोक्रेसी करने दूंगा मैं किसी को, मेरे बच्चे के वो जाम लगाए, इसके बाद सबूत हो, सबूत कौन सुन रहे हैं, आपके सबूत पहले सामने रखते फिर बात करते हैं, उसको मैंने कहा उसके बाद आपने नहीं पता अपनी बच्चे की दवाई कर रहे हो, आपकी हमारी ये नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, क्या बना हुए आप बच्चे की तरफ से बहुत वगैरह आप दिल से निकाल दें, तो ये चीजें जो है आप घर छोड़ के आया करें, जिसका माहौल क्यों खराब कर रहे हैं, आपकी अगर मुखालफत है ना, कोई मुखालफत नहीं, कोई मुखालफत नहीं है, कोई मुखालफत नहीं, खुदा निकल में कोई मुखालफत नहीं, अमान साहब प्लीज आप भी कूल रहें, अगर किसी बंदे ने देखो मेरी जात पर भी अगर कोई बात अगर करेगा तो मुझे झगड़ने की जरूरत नहीं है, खैर है अगर इन्होंने बात की है तो आप इनका आराम से जो आते हैं आप कन्वीनियर है, हम तो यहाँ से करेंगे, ये तो अबे हमें जो मिल जाता है, मेरी बात समझे, ये बात आपकी बात ठीक है कि हमें जो बात भी करनी चाहिए सबूत के साथ करनी चाहिए, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन आप बार बार
ये बातें ऐसे करते हैं जैसे झगड़ा करना है हमने, भाई मैं ये कर दूंगा। नहीं, कोई मजबूर नहीं करता। ये बातें बाहर की होती हैं। ये यहाँ पर इजलास में शरीफ लोग बैठे हैं, औरतें बैठी हुई, हमारे साथ ये बातें जेब नहीं देती। आप तो जी हाँ, तो बात यह है कि आप जरा दिल को बड़ा रखा करें। अगर सैफ रहमान साहब ने बात की तो कोई बात नहीं, आपने जवाब दे दिया है कि किसी के पास सबूत है तो लाकर दिखा दे, बात खत्म हो गई। और मैंने दूसरी बहुत बड़ी बात की है, ठीक है, ये बात नहीं है। नहीं, आप ये बात भी न करें, आप ये बात भी न करें कि मैं छोड़ दूंगा। ये आपको हक दिया है, ईमान से आपको हक नहीं मिला हुआ है। ये आप देखिए, आप गुस्सा न करें। अगर आप किस दिन से मैंने सियासत स्टार्ट की है, एक पाई का कोई करप्शन निकाले, पूरा जहर काम निकाले, कोई इस तरह का क्या निकाले, तो फिर मेरे साथ आप बात करें। आप कौमी असम्बली का इजलास देखा करें कि शेख कैसर के सामने वो जो कैसर है, वो सॉरी कैसर जो उनका असद कैसर साहब हैं, उनके सामने जो पीटीआई के साथ वो लोग करते हैं या इमरान के साथ जो करते हैं, जो वज़ीर आज़म के खिलाफ करते हैं, वो भी तो बैठ के सुनता है। आपको बड़ा देर करना चाहिए। आप कन्वीनियर हैं। अगर हमसे कोई गलती भी हो तो आप लोग आपको बर्दाश्त करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत में प्राण बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया कर रहा। सबसे पहले तो मैं जनाब कन्वीनियर था, आपसे ये गुजारिश करूंगा, मैं अक्सर आपसे अर्ज भी करता रहता हूँ कि आप वहां से जज्बाती ना हुआ करें। मैं इसको वाइंड अप कर लिया करूंगा मामला। दूसरा ये है कि एक पॉलिटिशियन जब पॉलिटिक्स में आता है तो उस पे एलिगेशंस लगते हैं, तो हमें चाहिए कि हम बहुत देखिए, मैंने फील किया कि इस कार्रवाई के दौरान 5-4 दफा बड़ी सख्त किस्म की चोट मुझ पर भी की गई, तो मैंने बड़ा खंदा पेशानी से उसका जवाब दिया। मैं अपने कायद के मामले में थोड़ा सा जज्बाती हो गया था। वो पॉलिटिकल एफिलिएशन तो हमारी होती है, बट ये हमारी जात पे तनकीद थी। मैं आपसे भी तवक्को रखता हूं कि आइंदा कोई सबूत से करे, बगैर सबूत के करे। हम दोनों ने बैठ के उसको फेस करना है इस माहौल के। जाहिर है आपके भी चूंकि बेटे का नाम था डायरेक्ट, तो आप पे भी एक जज्बाती कुदरती उसका वो था। और दूसरा मैंने एक बात की, हाँ, हम अब इसको वाइंड अप करते हैं। अगर कुर्सी पर आजान बैठा है या मोहम्मद अफजल बैठा है, दोनों चीजें गलत हैं। एक आपका बेटा, एक मेरा बेटा है, दोनों चीजें गलत हैं। अगर किसी मुअज़्ज़ज़ रुकन की दिल आजारी हुई है या हमारे बच्चों से गलती हो गई है, मैं उस चीज की तहवान से माफी मांगता। नंबर 2, क्योंकि आजान भी मेरा बेटा है और बेटे याद रखें, सबसे आपसे भी गुजारिश है, बेटे सबके साथ ये होते, मैं अक्सर कहा करता हूं। दूसरा ये है कि अगर कोई ऐसी चीज हो गई है तो चूंकि ऐवान का माहौल इतना गर्म था और मुअज़्ज़ज़ रुकन की बात भी अपनी जगह पे एज अ प्रिंसिपल ठीक है, वो सिर्फ अजान पर्टिकुलर को हटा दे, मैं आपके उसके पर्टिकुलर अजान को हटा दे। आइंदा आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि मेरे या सीओ साहब के अलावा जो भी अथोराइज होगा उसके अलावा कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे आप लोगों की दिल आजादी हो या खिलाफे कानून या खिलाफे आइन हो। ये मेरे जो अल्फाज हैं यही जनाब कन्वीनियर साहब के भी हैं, क्यों सर। और दूसरी बात यह है कि बाहर से जो मेरे भाई दोस्त बैठे हुए हैं उनसे हम ये गुजारिश करेंगे कि हाउस की ये कार्रवाई है, इससे बाहर से ना बोला करें। ये आप सब लोगों से, बच्चों से, जो हमारे जज्बाती भाई हैं, बच्चे हैं, मौजूद हैं, उनसे ये गुजारिश है कि बाहर से ना बोला करें। हम सब भाई हैं, आपस में एक दूसरे की तनकीद भी करेंगे, लड़ेंगे भी, फिर राजी भी हो जाएंगे। लिहाजा हम लड़ भी चुके हैं, तनकीद भी कर चुके हैं और अब हम राजी भी हो गए हैं। बस इसको वाइंड अप करें। थैंक यू वेरी मच। आगे कोई एक बात रहती है। पिछली इजलास में मेरे वार्ड में भी चेयरमैन साहब ने कुछ करारदादें पेश की थी, हालांकि मैंने उनको शामिल किया हुआ था। उसके बाद कार्रवाई में भी वो आ गए। अभी आज आपने भी कुछ वार्डों में दी हैं, तो अगर आप और चेयरमैन साहब दे सकते हैं तो एक काउंसलर भी दे सकता है। वो इसका मुल्का वार्ड है, वहां जिस तरह आपके पास
آتے ہیں آدمی ان کے پاس گئے ہوں گے, انہوں نے اگر شامل کر دیا ہے تو ان کو خوش ہونا چاہیے کہ چلو یار ان کے فنڈ سے وہ پک جائیں گی, ان کا وارڈ کا کام زیادہ ہو جائے گا, ان کا اپنا فنڈ جو ہے وہ دوسری جگہ استعمال کر لیں گے. تو اس سلسلے میں کہتا ہوں کہ میں ان کی تعریف کرتا ہوں, انہوں نے ٹھیک کیا ہے کہ یہ روایت بن چکی ہے. مجھے اس بات پہ اعتراض ہے. پہلا اعتراض یہ کہ اگر جان کی امان پاؤں تو آپ کچھ کہیں نہیں تو آپ پرسوں میرے وارڈ میں گئے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ شیخ سمدانی صاحب وہاں سے الیکشن لڑے تھے, وہ بہت ہو گئے, اور آپ کو اس بات کا بھی پتا ہے کہ میں نے الیکشن وہیں سے لڑنا ہے. آپ وہاں پہ گئے, میرا محلہ ہے, میرے ہلکے میں گئے, وہاں پہ آپ نے ابھی یہ رکھوائی ہیں, اس میں گنجے بھی رکھوائی ہیں. آپ ایز اے وائس چیئرمین آپ کا حق بنتا تھا کہ مجھے بتائیں کہ یار نوید آپ کے محلے میں ہم جا رہے ہیں تو آئے, اگر آپ فری ہے تو آپ کیا آ جائیں, اگر ایک فون کر. لیکن جناب آپ نے مجھے فون نہیں کیا, میرا بہت بڑا گلہ ہے, اور مجھے اور میں ان کے ڈومین میں آتا ہے یہ کہ کسی اور کو پاور دیتے ہیں. نہیں میں اور نہیں جا رہا ہوں, میں شکایت ہے کہ بھائی آپ اگر کسی دوسرے کے وارڈ میں مداخلت کریں گے تو مداخلت کر سکتے ہیں یا نہیں. میری رائے تو یہ ہے کہ جس طرح ظہور الہی نے کہا کہ آپ سب کونسلر ہیں, سب جہاں آپ مناسب سمجھتے ہیں دے سکتے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں, آپ یہ طے کر لینا. چیئرمین تو ویسے بھی پورے نہیں. ایک بات میں ایک اور بات وضاحت کر دوں, آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ چیئرمین تو پھر بھی پورے شہر کا چیئرمین ہے نا, وائس چیئرمین ہے, پورے شہر کا وائس چیئرمین ہے. کونسلر کو چلو مجھے تو آپ محدود کر دیں, آپ دونوں کو تو ہم محدود نہیں کرتے. ایک بات جاوید صاحب نے بھی کہا کہ عبداللہ مسجد, وہ میں نے عبداللہ مسجد کے سامنے گلی بن چکی ہے, آدھی رہ گئی تھی, اس آدھی کی میں نے دے دی ہے, اور وہ اگلی پچھلی میٹنگ میں وہ منظور ہو چکی ہے. تو لہذا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, جاوید صاحب جتنی مرضی جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک تو آج ایک اور چیز دیکھنے میں آئی ہے, یہ ہمارے کچھ بلدیہ کے اہلکار بھی ہیں, کچھ ہمارے بچے ہیں, کچھ باہر سے لوگ تشریف لائے ہوئے ہیں. ایک تو ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ایوان کی کارروائی میں حصہ نہیں لے سکتے. کوئی بھی بندہ جو ہے نہ ڈیسک پہ جا سکتا ہے, نہ آپ لوگ بلدیہ کے اہلکار بھی اور وہ بھی. دوسرا میں آپ سے آج کے اس ماحول کی وجہ سے میں نے تھوڑی سی محسوس کی کہ آپ یہ کریں کہ یہ جو رو میں کونسلرز بیٹھے ہوئے ہیں, نیکسٹ جو ہمارے وزٹرز ہیں, سیٹنگ کیپیسٹی بہت زیادہ ہے, اگر کم ہوگی تو ہم اور کر دیں گے. ایک لائن چھوڑ کے اگر پیچھے بیٹھ جائیں تاکہ ڈفرینشیٹ ہو جائیں ہمارے کونسلرز اور جو ہمارے وزٹرز ہیں, مہمان ہیں. تو ایک تو اس کو میں وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. دوسرا میں تمام ان کی وجہ سے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے, رانا صاحب نے بات ٹھیک کی ہے کہ کوئی کسی کے وارڈ میں مداخلت کوشش کرے کہ نہ کرے, لیکن کونسلر اپنے وارڈ کا فنڈ کسی اور جگہ پہ خرچ کر سکتا ہے. میں تو خیر پورے شہر کا چیئرمین ہوں, میری تو کنسٹیچوئنسی ہے پورا شہر, لیکن پھر بھی ہم اخلاقی طور پر آئندہ یہ احتیاط کریں گے, کوشش کریں گے کہ کونسلرز کو بھی اگر کچھ ہوا تو کارروائی دیکھ لیں گے, اعتماد میں لے لیا کریں گے. اگر اعتماد میں نہ لے سکے, آپ کی دل آزاری ہوئی, تو آپ کو وہاں پر موقع پر لے جا کر ہم آپ کو بھی وزٹس میں ساتھ رکھیں گے. جہاں تک میرا وزٹ کرنے کا سوال ہے, میں پورے شہر میں چونکہ میں نے جانا ہوتا ہے, صفائیاں دیکھنی ہوتی ہیں, تو میں تو ہر وارڈ میں جاؤں گا. لیکن آلریڈی میری ریٹن انسٹرکشن سرکولر جاری ہو چکا ہے کہ جہاں پر بھی آپ صفائی اور وہ عملہ وہ جائے گا کوئی اسٹریٹ لائٹ لگانے, تو وہاں کے کونسلر کو آپ نے ضرور اعتماد میں دینا اور ان کو اطلاع دینا. اس کے باوجود اگر کوئی جگہ رہ جائے, اگر کسی معاملے میں ہم سے کوتاہی ہو جائے, آپ نشاندہی کریں گے, ہم سر آنکھوں پر لیں گے اور آپ سے معذرت بھی کریں گے. سب وارڈوں میں جو فنڈ دے رہے ہیں لگیں گے, ایسٹیمیٹ بنے گے, سارا ہوگا, یہ ٹھیک ہوگا. چلے نیکسٹ چلیں آپ. چوتیس تک قرارداد نمبر 30 میڈم جعفری صاحب ڈالے جانے اور سیوریج جس کا اعتراض ہے وہ اعتراض پٹ کریں گے. آپ کے اعتراض ہے نا, تو وہ نہیں دیں گے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. باقی متفقہ ہاؤس کی منظوری
بولے نا اختیار دونوں کو بھی ہے نا، بولے تو جاؤ نا. چیئرمین نے وہاں دی ہے وہاں دی ہے، وہ پھر سب کیسے وہ اسی اصول پر ایک اصول پر رہے، یا اس اصول پر قائم رہے یا اس اصول کو چھوڑ دیں. نمبر 2، میں پورے شہر کا الیکٹڈ چیئرمین ہوں اور آج آپ سے دوبارہ اعتماد کا ووٹ بھی لے چکا ہوں. اب اس کے بعد میری گزارش اب سن لیں، میں نے آپ کی بات میں نہیں بولا، میری گزارش سن لیں. تو اب اگر میں پورے شہر کا وزٹ کروں گا، میں اپنی مرضی سے وہاں آرڈرز کروں گا، میں اپنی مرضی سے وہاں پر ترقیاتی اسکیمیں دوں گا. آپ لوگوں کا جو شیئر ہے، جو میں نے آپ کو، ہم نے ہاؤس کو تقسیم کر کے دیا ہے، وہ مجھے وہ آپ کے اختیار میں ہوگا. باقی یہ موڈیلٹیز آپ طے کر لیں، لیکن مجھے کرٹین نہ کریں کہ میں کسی جگہ پہ، میں بس یہ چیئرمین وہاں پر جا کر اسکیم مزدور کی ہے. ہم بڑے آرام سے طریقے سے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے کریں، یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی. جب میں اسمبلی کا اجلاس دیکھتی ہوں تو وہاں بھی یہ چیز ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں اور احترام کریں. اور دوسرا، یہ جتنے کام ہیں، میری تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ سارے کام ہو جائیں اور فنڈ بھی ہو، تاکہ جو ہے ہم لوگ دے تو رہے ہیں جو ہے اتنا کچھ، مگر مجھے امید نہیں ہے کہ یہ اتنے کام سب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، مگر پھر بھی ہمیں عوام کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے. دوسرا، قبرستان کے لیے جو میں نے کہا، میں خود قبرستان جاتی ہوں، ہر جمعے کو جاتی ہوں، میں دیکھتی ہوں قبرستان کی حالت. تو جہاں اگر راستے بنے ہوئے ہیں تو ادھر اگر تھوڑی تھوڑی کنکریٹ بچھا کے تو ان کو ذرا تھوڑا سا پکا کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، قبروں پہ جلنے گے. اور پارک کا یہ مسئلہ ہے کہ ابھی وہ پارک ہمارے پچھلے 2.5 سالوں میں میرے ہی فنڈ سے منظور ہوا تھا. وہ تھوڑی سی ٹائلیں وغیرہ لگی تھی، اس کے بعد کام بند ہو گیا تھا، کوئی بھی نہیں ہوا. ابھی بھی پارک میں ایسی بری حالت ہے. اگر وہاں پہ اگر پارک کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو ایک بندہ ایسا ہو جو وہاں پہ ڈپٹی دے، لازمی. یہ نہ ہو کہ بھائی جو ہے نا، وہ پہلے بھی ایک بچہ بیٹھتا تھا، کوئی خاص وہ نہیں تھا. اس لیے میں چاہتی ہوں اگر ایک سائڈ پہ ٹف ٹائل لگائی جائے اور دوسری طرف گھاس ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. اس میں بعض لوگ شادیوں کے بھی فنکشن کرتے ہیں، فوتیوں کے لیے بھی لوگ بیٹھتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے نا میں چاہتی ہوں کہ اچھا ہو. اور میرے بھائی، میں پھر یہی کہوں گی کہ پیار محبت سے باتیں کریں. مجھے رانا صاحب کی باتیں بہت پسند ہیں، مجھے سب بھائیوں کی باتیں بہت پسند آئی ہیں، میں سنتی رہی ہوں، مگر آپس میں پیار محبت اور اتفاق سے. إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك العفو وأهلي ومالي وولدي وآخري وارزقني ہدایت عطا فرما، ہماری عافیت اچھی فرما، ہماری اولاد کی تربیت اچھی فرما. یا رب العالمین، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، یہ معلوم عطا، یہ سب کچھ دنیا کی چیزیں ہیں. یا اللہ، ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما. یا اللہ، جو ہمارے افسران بھی ہیں، یا اللہ ان کو بھی اور ہمارے جتنے کونسلر ہیں، جتنے میں اہل مجلس ہیں، سب کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ، خاتمہ بالایمان فرما، قبر حشر کی منزلیں آسان فرما. دنیا میں بڑی بڑی ہستیاں یا اللہ آج حساب کتاب کے عمل سے گزر رہی ہیں، ہم نے بھی وہاں اسی مقام پر گزرنا ہے. میرے مالک، ہمیں اچھا اور ایک نیک انسان بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہمارے چیئرمین اور وائس چیئرمین کو خصوصی یا اللہ لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین، ناصر صاحب یا اللہ شریف النفس آدمی ہے، یا رب العالمین ان سے شہر کی ترقی میں بہترین ان سے کام لے. یا رب العالمین، ان کے والد بھی میرے ساتھ کو سن رہے ہیں، یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما. بہت اچھے انسان تھے، یا رب العالمین ان کو ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین اپنا فضل و کرم شامل فرما. یا رب العالمین تیرے در کے محتاج ہیں، تیرے فضل کے محتاج ہیں، تیری مہربانی محتاج ہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد النور الشہید وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم